السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے دو خبریں ہیں۔ خان صاحب نے دو فیصلے کیے ہیں، کیا تفصیلات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ کچھ مزید چیزیں کوشش ہوگی کہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ سب سے پہلے بھوک ہڑتال۔ خان صاحب نے گزشتہ روز اپنی لیگل ٹیم سے دوبارہ بھوک ہڑتال کے حوالے سے ذکر کیا۔ خان صاحب کیوں بھوک ہڑتال کے اوپر جانا چاہتے ہیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وہاں پہ خان صاحب سے پوچھا بھی گیا، یہ بات بھی ہوئی، اور خان صاحب نے کہا کہ جس طرح کی انٹرفیرنس ہو رہی ہے، جس طرح کی مداخلت ہو رہی ہے نظام کے اندر، چاہے وہ عدلیہ کے حوالے سے الزامات لگ رہے ہیں یا میرا جو جیل کے معاملات ہیں اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ یہاں پہ بھی انٹرفیرنس ہو رہی ہے، اور اس کے حوالے سے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن بھی دائر کی ہوئی ہے کہ جی کچھ معزز لوگ یہاں پہ انٹرفیئر کرتے ہیں معاملات کے اندر جن کا ادھر کوئی کام نہیں ہے، اور اگر یہ انٹرفیرنس اسی طرح چلتی رہی تو خان صاحب نے کہا کہ اس کے اوپر باقاعدہ یہ جو ایشو ہے انٹرفیرنس والا، مداخلت والا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے اوپر میں بھوک ہڑتال پہ جا سکتا ہوں۔ وہاں پہ ان کی لیگل ٹیم سے بات چیت بھی ہوئی۔ کیا خان صاحب نے یہ اب حتمی فیصلہ کر لیا؟ نہیں جی، ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن خان صاحب نے یہ فیصلہ ضرور کر لیا کہ جب بھی وہ بھوک ہڑتال کریں گے تو اس بھوک ہڑتال کا جو ریزن ہوگا وہ یہ مداخلت ہوگی، چاہے عالمی سطح پہ وہ چیز رپورٹ ہو، جدھر بھی وہ رپورٹ ہو، خان صاحب کا جو بھوک ہڑتال کی وجہ ہوگی وہ ایسے رپورٹ ہوگی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح مداخلت ہو رہی ہے نظام کے اندر جس کی وجہ سے وہ بھوک ہڑتال پہ چلے گئے ہیں۔ عدلیہ کا جو معاملات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے، 6 ججز کے جو خط والا معاملہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، جسٹس جہانگیری والا جو معاملہ ہے توہین عدالت کی اب اس پہ کارروائی ہو رہی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ میں نے گزشتہ روز بھی اپنے ولاگ کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ جسٹس جہانگیری کو اب بھی ذرائع بتا رہے ہیں کہ ان کو اپروچ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ٹریبیونلز والا معاملہ ہے اس کے اوپر ہاتھ ہولا رکھنے کی کوشش کی گئی ہے، اور کچھ دیگر اس سے جڑے ہوئے معاملات ہیں۔ ایک اور جو جج صاحب ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کے حوالے سے بھی غالباً ان کو کوئی پیغام بھیجا گیا ہے، یہ بھی ذرائع بتاتے ہیں، اور کچھ دیگر چیزیں بھی ہیں۔ تو یہ وہ سارے معاملات ہیں جو مداخلت کے معاملات ہیں مبینہ طور پہ۔ اس کے اوپر خان صاحب بھوک ہڑتال پہ جا سکتے ہیں۔ یہ اپنی ٹیم کو انہوں نے کہا ہے حتمی فیصلہ وہ کب لیں گے، یہ obviously ان کا اپنا فیصلہ ہے۔ ٹیم ان کو جو مشورہ دے گی، پارٹی جو ان کو مشورہ دے گی، تب بھی وہ اس کے اوپر جسے آپ کہہ سکتے ہیں پروسیڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا، دوسرا جو خان صاحب نے فیصلہ کیا، یہ بہت بڑی خبر ہے جی۔ جو دوسرا خان صاحب نے فیصلہ کیا، نیب جو ترمیمی آرڈیننس ہے یا ترمیمی بل ہے، نیب قوانین کا جو ترمیمی بل ہے، اور اس کے حوالے سے جو اس وقت معاملات سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب بھی ویڈیو لنک کے ذریعے وہاں پہ پیش ہوئے، انہوں نے اپنا مقدمہ بھی وہاں پہ پیش کیا۔ اب خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس مقدمے کے اندر خان صاحب ریٹن سبمیشن ڈالیں گے۔ جی ہاں جی، ریٹن اپنا جو جواب ہے، جو اپنے تحفظات ہیں، جو بھی ان کے آرگیومنٹس ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، اس کو باقاعدہ تحریری شکل میں کورٹ میں جمع کروائیں گے، اور اس کے ساتھ جو خان صاحب جمع کروانے جا رہے ہیں وہ بہت بڑی چیز ہے۔ وہ یہ ہے کہ خان صاحب ریٹن باقاعدہ طور پہ اس پہ لکھیں گے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو پاکستان تحریک انصاف سے ریلیٹڈ جو کیسز ہیں اس میں ان کو ریکیوزل کرنا چاہیے، یعنی ریکیوز کر لینا چاہیے، خود کو اپنے آپ کو بینچز سے علیحدہ کر دینا چاہیے۔ یہ باقاعدہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ خبر آئے گی کہ عمران خان نے ریٹن جواب دیا ہے اور اس میں یہ فیصلہ کیا ہے۔ ابھی تک یہ فیصلہ ہو چکا ہے، لیگل ٹیم سے انہوں نے مشاورت کر لی ہے، اس چیز کو ڈرافٹ کیا جا رہا ہے جس وقت میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں۔ اب یہ چیزیں گو ہیڈ جاتی ہیں۔ خان صاحب نے تو کہہ دیا کہ میری طرف سے باقاعدہ آپ لکھ کے کہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف سے ریلیٹڈ، عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ جتنے بھی کیسز ہیں خود کو وہ ان بینچز سے علیحدہ کر لیں، اور کوئی بھی معاملہ تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کے حوالے سے ہو اس کو وہ نہ سنیں۔ اب کیا یہ آگے لکھ کے دیا جائے گا، حامد خان صاحب اس کو روک دیں گے یا کوئی اور سینئر وکیل اس کو روک دے گا، لیکن یہ باقاعدہ طور پہ خان صاحب نے اپنے لائر کو ہدایت دے دی ہے۔ اگر کبھی یہ وقت آیا تو میں آپ کو بتا بھی دوں گا کہ کس لائر کو خان صاحب نے بتایا کہ تم ڈرافٹ کرو، یہ میرا جواب بھی ڈرافٹ کرو، یہ ساری چیزیں لکھو۔ خان صاحب نے اس کو ڈکٹیشن دے دی، بتا دیا کہ یہ چیزیں ہیں، نیب جو ترمیمی بل ہے اس کے حوالے سے میرا جواب آپ دائر کریں سپریم کورٹ میں، اور ساتھ لکھ کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر ایک طرح سے عدم اعتماد کا اظہار کریں۔ تو یہ بہت بڑی خبر ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ خبر باہر کب آتی ہے۔ ایک اور چیز جو وہاں پہ ڈسکس ہوئی وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ ایک ریفرنس کے حوالے سے چیزیں ڈسکس ہوئی۔ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز چیف جسٹس صاحب ہیں ان کے خلاف ریفرنس کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کے خلاف کوئی ریفرنس آ سکتا ہے، اس میں کچھ چیزوں کا ذکر ہوا۔ اگر وہ ریفرنس آیا تو وہ بھی عمران خان صاحب کی طرف سے آئے گا، آلدو کہ خان صاحب بڑے عرصے سے
اپنی ٹیم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کے حوالے سے بھی آپ جو ہے ایک طرح سے عدم اعتماد کا اظہار کریں، لیکن ان کی لیگل ٹیم نے ابھی تک نہیں کیا، اور یہ جو ریفرنس ہے یہ دائر ہو جانا چاہیے تھا، اس میں کچھ چیزیں لے کے گئے تھے، خان صاحب کو دکھائی گئی تھیں، اب اس میں کچھ مزید چیزیں ایڈ وغیرہ کرنی ہیں، اور خان صاحب کی اس حوالے سے ڈسکشن ہوئی، اور خان صاحب نے کہا کہ جناب یہ ریفرنس بھی ہم نے دائر کرنا ہے۔ تو یہ 2-3 بڑی خبریں ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے، بھوک ہڑتال، قاضی فائز عیسیٰ پر عدم اعتماد، اور تحریری جواب خان صاحب کا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کے حوالے سے ریفرنس کے اوپر جو ہے بات چیت ہوئی ہے۔ اب یہ چیزیں اگلے دنوں کتنے دنوں میں مٹیریلائز ہوتی ہیں یہ پتہ چل جائے گا۔ خان صاحب نے تو واضح ہدایت دے دی ہیں اپنی لیگل ٹیم کو، لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہدایات انہوں نے پہلے بھی دی ہیں، لیکن حامد خان صاحب اور جو دیگر سینئر وکیل ہیں، بیرسٹر گور اس میں شامل ہیں، وہ بیرسٹر علی ظفر صاحب بھی شامل ہیں، ان کی لیگل رائے ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے قانونی طور پہ، تو لہٰذا ابھی ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایک موقع کے اوپر تو عمران خان صاحب نے اپنے وکیل کو کہا کہ جناب یہ معاملات ہیں، آپ جا کے باہر اس کے اوپر اس طرح بات کریں۔ تو وہاں پہ کہا گیا ان کو آگے سے کہ آپ جیل میں بیٹھے ہوئے، آپ کے مقدمات چل رہے ہیں، اس سے نقصان ہو سکتا ہے۔ تو خان صاحب نے آگے سے کہا یہ میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں۔ خان صاحب نے آگے سے کہا کہ میں جیل میں ہوں، میرے مقدمات چل رہے ہیں، میں تمہیں کہہ رہا ہوں جاؤ باہر جا کے یہ بات کرو، لیکن ان لوگوں نے پھر بھی وہ بات نہیں کی باہر آ کے۔ تو خان صاحب نے ان کو کہا کہ جائیں آپ جا کے وہ بات کریں۔ اچھا، ایک اور جو خبر ہے، ISI کو جو اجازت دی گئی ہے فون ٹیپ کرنے کی، اس پہ پہلے عمر ایوب صاحب کا رد عمل آیا، دیگر لوگوں کے رد عمل آ رہے ہیں۔ اب جو ہے پاکستان بار کونسل کے کچھ جو اراکین ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر اپنا رد عمل دیا ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایکسپریس نیوز بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے، ISI کو فون ٹیپ کی اجازت دینا بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان بار کونسل، اگر اس خبر کی اب تفصیل پڑھیں تو پاکستان بار کونسل کے ممبر عابد زبیری صاحب، شفقت چوہان، اشتیاق خان، شہاب سرکی اور منیر احمد کاکڑ اور طاہر عباسی نے مراسلہ ارسال کر دیا، جس میں حکومت کی جانب سے ISI کو فون ٹیپ کرنے کی اجازت کی سختی سے مذمت کی گئی ہے، اور اس اقدام کو خطرناک اور غیر منصفانہ قرار دیا گیا ہے۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ حکومت کی جانب سے ایسا نوٹیفیکیشن بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اور ایسا نوٹیفیکیشن، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ایسا نوٹیفیکیشن آزاد عدلیہ اور قانون کی حکمرانی کے اصولوں کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں فون ٹیپنگ کے کیسز زیر سماعت ہیں، اور ان کے دوران ایسا نوٹیفیکیشن پریشان کن ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جسٹس بابر ستار صاحب بھی یہ معاملہ دیکھ رہے ہیں، اس طرح کے کیسز زیر سماعت ہیں، تو اس موقع کے اوپر حکومت کی جانب سے اس طرح کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا وہ پریشان کن ہے۔ یہ پاکستان بار کونسل کے ان معزز اراکین نے تشویش کا اظہار کیا اور یہ مراسلہ ارسال کیا ہے۔ اچھا، اب جو مخصوص نشستوں والا کیس ہے اس کا کیا فیصلہ آئے گا؟ اب تک لگ رہا اس طرح ہے کہ ہو سکتا ہے میں رانگ ہوں کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں ان کو میجورٹی حاصل نہیں ہے۔ اگر ان کو میجورٹی حاصل ہوتی تو فیصلے کا مختصر فیصلہ سنا دیا جاتا، اتنا عرصہ اس میں ڈیلے نہ کیا جاتا۔ یہ تحریک انصاف کے سورسز بتاتے ہیں، دیگر جو وکلا وہاں پہ ہیں، جو وہاں پہ کورٹ رپورٹرز ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں، اپنے ولاگز وغیرہ میں بھی وہ ذکر کر رہے ہیں، اپنی ٹویٹس میں بھی وہ ذکر کر رہے ہیں، اور جن سے ہماری بالمشافہ ملاقات ہوتی ہے یا ٹیلی فون پہ بات ہوتی ہے یا پروگرامز میں بات ہوتی ہے، وہ کورٹ رپورٹرز اور وہ جو ذرائع ہیں وہ بھی ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس اس وقت جو ہے وہ میجورٹی نہیں ہے، اور وہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ جناب اس وجہ سے یہ فیصلہ نہ آیا ہو۔ پر اینی وے، جب بھی فیصلہ آئے گا معزز عدالت نے یہ فیصلہ سنانا ہے، جو بھی فیصلہ ہوگا وہ یقیناً آئین اور قانون کے مطابق ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب آتا ہے۔ ویسے تو گزشتہ روز ہی یہ مختصر فیصلہ آ جانا چاہیے تھا، اس پہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ کیوں یہ فیصلہ نہیں آیا، بلکہ جسٹس منیب اختر نے تو کہا کہ جی آج ہی ہم مختصر فیصلہ سنا دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ نہیں سنایا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ جی یہ فیصلہ کب آتا ہے۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔